تعالیٰ نے ہم انسانوں کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں کہ تمام کے تمام انسان کی پیدائش آدم سے ہوئی ہے۔ سب کے باپ آدم ہیں، سب کی ماں حوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان اباکم واحد، لا فضل لعربی ولا اعجمی، کہ تمام کے تمام انسانوں کے باپ ایک ہیں، خواہ وہ کالا ہو، گورا ہو، عرب کا ہو، عجم کا ہو، خواہ وہ کسی بھی قبیلے کا، خاندان کا ہو، شودر ہو، چمار ہو، تمام کے تمام انسان ایک ہی آدم کی، ایک ہی انسان کی اولاد ہیں۔ سب کی اصل ایک ہے۔ جب یہ بات حقیقت ہے تو ہمارے سماج کے اندر یہ بھید بھاؤ کیوں؟ ہمارے سماج میں یہ اونچ نیچ کیوں؟ ہمارے سماج کے اندر یہ بٹوارہ کیوں ہے کہ فلاں قبیلے سے ہے، یہ زیادہ معزز ہے، فلاں خاندان سے ہے اس لیے بہت ہی عظیم ہے۔ یہ ہمارے سماج کے اندر یہ بھید بھاؤ ہے جو سراسر غیر اسلامی، اسلام کی سمجھ تعلیم کے خلاف ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس انا خلقنا من ذکر و انثی، کہ اے انسانوں، ہم نے تمام انسانوں کو ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ جتنے بھی انسان ہیں، خواہ وہ کہیں کے رہنے والے ہوں، چاہے وہ انڈیا کے ہوں، پاکستان کے ہو، نیپال کے ہو، عرب کے ہو یا امریکہ کے ہو، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے سب کو ایک ہی مرد اور سے پیدا کیا ہے۔ آگے فرماتا ہے وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم نے یہ قبیلے بنائے ہیں، یہ جماعتیں بنائی ہیں تاکہ تم لوگوں کو پہچان سکو۔ یہ جماعتیں یا قبیلے یا خاندان تعارف کے لیے ہے، پہچان کے لیے ہے۔ یہ قبیلے یا خاندان اس لیے نہیں ہے کہ آدمی یہ سمجھے کہ میں فلاں قبیلے سے ہوں زیادہ معزز ہوں، میں فلاں خاندان سے ہوں زیادہ عظیم ہوں۔ یہ قبیلے یا خاندان عظمت کے لیے نہیں، فضیلت کے لیے نہیں، بلکہ یہ جو تعارف کے لیے، پہچان کے لیے ہے۔ اس سے رشتے اور مضبوط ہوا کرتے ہیں۔ صحیح بات یہ ہے۔ اللہ آگے فرماتا ہے انکم عند اللہ اتقاکم، سب سے اچھا انسان وہ ہے جو متقی پارسا ہے، سب سے عظیم انسان وہ ہے جو پارسا ہے، اللہ ڈرنے والا ہے، خواہ وہ کہیں کا رہنے والا ہو، کسی بھی قبیلے کا ہو، کسی بھی خاندان کا ہو، اگر متقی ہے، پارسا ہے تو وہ آدمی اچھا انسان ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں شریف خاندان کا ہوں، میں شریف برادری کا ہوں، اور اس کا عمل صحیح نہیں ہے، اللہ کے یہاں وہ متقی پارسا نہیں ہے، اللہ کے یہاں وہ نیک نہیں ہے، اللہ کے یہاں وہ معزز نہیں ہے۔ اس کے برخلاف اگر کوئی ایسا انسان جس پر آپ کا خیال ہے کہ یہ انسان فلاں قبیلے سے ہے، اس کا قبیلہ بہت گرا ہوا ہے، یہ خاندان گرا ہوا ہے، لیکن اگر وہ نیک ہے، پارسا ہے، اللہ کے وہ متقی زیادہ اچھا، زیادہ عظیم انسان ہے۔ اسلام میں خاندان کی اہمیت نہیں، اسلام میں تقویٰ کی اہمیت ہے۔ جو متقی ہے، پارسا ہے، خواہ کہیں کا رہنے والا ہو، وہ عظیم انسان ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سماج کے اندر یہ غیر قوموں کی جو چیز تھی، خاندان کے بارے میں فرق کرنا ہمارے قوم میں آ گئی ہے۔ اگر ہم تاریخ پڑھیں گے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تفرقہ، یہ فضل کا معاملہ جو ہے اسلام میں نہیں، غیر قوم کے اندر ہے۔ ہندوؤں کے ہاں، ہندو مت میں یہ ہے کہ برہمن سب سے اعلیٰ ہے، ان کے ہاں انسانوں کے 4 گروپ ہیں، 4 درجے ہیں، اس کے انسانوں کے ہاں 4 اس کے رواتب ہیں، مرتبے ہیں۔ برہمن
वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र, सबसे आला इंसान उनके यहाँ ब्राह्मणों को माना जाता है, फिर वैश्य को माना जाता है, फिर क्षत्रिय को माना जाता है, फिर उनके यहाँ जो शूद्र को माना जाता है। लेकिन इस्लाम में ऐसी बात नहीं है। इस्लाम कहता है कि तमाम के तमाम इंसान, हाँ वो कहीं के रहने वाले हो, सबके सब इंसान जो है बराबर हैं। सबके सब इंसान जो हैं एक ही बाप की, एक ही माँ की औलाद है। जब ये बात है तो फिर तमीज करना, ये कहना कि हम अच्छे हैं वो अदना है, ये बहुत ही बुरी बेकार बातें हैं। यही वजह है मैंने फरमाया था ने अपने आखिरी हज के अंदर, जब आप अयाम रसीम खुतबा दे रहे थे तो फरमाया था, या अय्युहन्नासु इन्न रब्बकुम वाहिद व इन्न अबाकुम वाहिद, कि ऐ लोगों सुनो, तुम्हारा रब एक है जिसने तुमको पैदा किया है, जो तुम्हारे हालात को बनाता बिगाड़ता है, जो तुम्हारे हर कुछ का मालिक है, जो इज्जत देता है, शराबत देता है, वो एक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ जहाँ लाखों इंसान मौजूद थे, जहाँ काले भी थे, गोरे भी थे, अजमी भी थे, अजमी भी थे, उन तमाम के सामने फरमाया था कि ऐ लोगों सुनो, तुम्हारा रब एक है और तुम्हारे बाप भी एक है। जब ये मामला है कि तुम्हारा रब भी एक, तुम्हारा बाप भी एक है, तो फिर ये तमीज क्यों है, ये तफरीका क्यों है? ये बात क्यों कहते हो कि हम फला खानदान से हैं, हम कुरैशी हैं, हम अच्छे हैं, हम सैयद हैं, हम आला हैं, हम शेख हैं, हम आला हैं, हम मंसूरी हैं? ये बात क्यों कहते हो जब ये हकीकत है कि सबका रब एक है, सबका पालनहार एक है, सबको एक अल्लाह ने ही पैदा किया है और सबके बाप हज़रत आदम है। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण का बाप आदम हो, अशुद्ध का बाप कोई और हो, ऐसी बात नहीं है। सब के सब इंसान, सब अंसारी हो, शेख हो, मंसूरी हो, सब के बाप एक हैं, हज़रत आदम की सब औलाद हैं। फिर ये बात है तो फिर क्या बात है? फरमाया था ला फज़ल अरबी अला आजमीन, कि किसी अरबी को अजमी पर कोई बर्तरी नहीं है, किसी अरबी को अजमी पर, किसी अजमी को अरबी को बर्तरी नहीं है, किसी काले को किसी गोरे पर, कि गोरे को काले कोई बर्तरी नहीं है, इल्ला बित्तक़वा, तक़वा की बुनियाद पर। अगर कोई मुत्तकी है, पारसा है, हाँ वो कहीं का रहने वाला हो, वही अल्लाह ताला के मुअज़्ज़म है, अल्लाह के यहाँ करीम है, अल्लाह ताला के सबसे आला सबसे अजीम इंसान है। वसल्लम ने सिर्फ ये नहीं कि ये बात कहा, ये इसकी दावत दी, बल्कि वसल्लम ने अपने अमल से साबित किया। याद कीजिए वसल्लम की चचे फुफेरी बहन हज़रत उमैमा बिन्त अबी तालिब की बेटी हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह, हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा, उनकी हज़रत उमैमा की बेटी हैं। उमैमा प्यारे नबी की फूफी हैं, उनकी बेटी हैं। और प्यारे नबी का एक गुलाम था जिसको आपने आज़ाद कर दिया था, ज़ैद बिन हारिसा। आपने गुलाम की शादी एक अपने खानदान की, जो आपका खानदान सबसे आला खानदान था, सबसे अजीम खानदान था, उससे आप की थी। एक गुलाम की शादी राय कीजिए, उस समाज के अंदर गुलाम की कोई अहमियत नहीं थी। उस समाज के अंदर गुलाम को समझते थे कि गुलाम जो है सिर्फ जो है काम करने के लिए है, उसको कोई मकाम नहीं हुआ करता था। लेकिन वसल्लम ने अपनी फुफेरी बहन से शादी करके ये पैगाम दिया कि याद रखो तमाम के तमाम इंसान बराबर हैं। अगर ज़ैद गुलाम है तो मतलब ये नहीं है कि ये बदतर इंसान है। याद रखो ज़ैद भी इंसान है, वो भी मुसलमान हैं, वो भी ईमान वाले हैं। ज़ैनब घर से मेरी फुफेरी बहन है, मेरी फूफी की बेटी है, लेकिन वो भी इंसान है, वो भी ईमान वाली है, ये तमाम बराबर हैं। अब वसल्लम ने मसावात का सबसे पहला सबक ये दिया, सबसे अजीम सबक दिया। ये कहना सही होगा कि इस्लाम के अलावा किसी और मजहब में मिसाल नहीं मिलेगी कि एक के आका अपनी बेटी की शादी अपनी लौंडी से गुलाम से कर रहा है, यह मिसाल नहीं मिल सकती है। लेकिन इस्लाम ने मिसाल पेश की कि आप वसल्लम ने अपनी फुफेरी बहन की शादी गुलाम से की। दुनिया को यह पैगाम दिया कि तमाम इंसान बराबर हैं। इस्लाम में कोई जात पात नहीं, कोई भेदभाव नहीं है, तमाम इंसान बराबर हैं। ये पैगाम आपने दिया। और आगे बढ़िए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और मौके पर यह पैगाम दिया था कि इंसाफ जरूरी है,
کوئی بھی ہو، اپنا ہو یا پرایا ہو، اگر کوئی معاملہ آتا ہے انصاف ہونا چاہیے، کیونکہ تمام کا تمام انسان برابر ہیں۔ آپ کے زمانے میں قبیلہ جوہینہ کہ اس قبیلہ جوہینہ کی ایک لڑکی ایک عورت نے چوری کر لی تھی۔ یہ قبیلہ بہت ہی موجود قبیلہ تھا۔ یہ فاطمہ جو اس قبیلے کی ایک عورت تھی، یہ بہت ہی بڑے باپ کی بیٹی تھی، اس نے چوری کر لیا۔ انصاف کہتا تھا کہ اس کا حال کرا جائے، اسلامی قانون ہے تو حال کرا جائے۔ یہ صحیح فیصلہ ہونے والا تھا، یہ پکڑی گئی۔ لوگوں نے چاہا پیارے نبی کے پاس سفارش کیا جائے، کہا جائے کہ حضور اس کو چھوڑ دیا جائے، بدلے کچھ پیسے لے لیا جائے، کچھ مال لے لیا جائے، اس کو چھوڑ دیا جائے۔ لیکن کس کی ہمت تھی پیارے نبی سے بات کرتا؟ کس کی ہمت تھی پیارے نبی کے سامنے آتا، سفارش کرتا؟ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی تھے، انصاف کرنے والے تھے، آپ کے نزدیک سب برابر تھا، کیا چھوٹا کیا بڑا سب برابر تھا۔ کسی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ لوگوں نے سوچا کہ اسامہ رضی اللہ عنہ جو زید کے بیٹا ہے، یہ بھی غلام ہے۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسامہ سے بڑی محبت تھی، اسامہ سے آپ رہا کرتے تھے۔ یہ آپ نے یہاں بھی ثبوت دیا انصاف کا، مساوات کا، کہ آپ کی مجلس میں جہاں ابو بکر صدیق ہوا کرتے تھے، وہاں فاروق ہوا کرتے تھے، اسامہ بن زید ہوا کرتے تھے۔ اسامہ کالے کلوٹے تھے، حبشی جو کالے کلوٹے تھے، غلام تھے، لیکن آج مجلس میں بیٹھا کرتے تھے۔ آپ نے وہاں ثبوت دیا۔ تو میں نے کہا کہ لوگوں نے سوچا کہ اسامہ رضی اللہ عنہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پیارے ہیں، ان سے کہا جائے کہ پیارے نبی کے پاس جائیں گے، سفارش کریں گے کہ وہ فاطمہ کو معاف کر دے، کچھ پیسے لے کے معاف کر دے۔ اسامہ رضی اللہ عنہ ان کی بات میں آ گئے۔ پیارے نبی کے پاس آئے، کہا صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات ہے، فاطمہ نے چوری کر لی ہے، بڑے عظیم خاندان کی ہے، بڑے باپ کی بیٹی ہے، اور اس کا آپ ہاتھ کاٹیں گے تو اس کا ناک کٹ جائے گا، ناک کٹ جائے گی، اسے معاف کر دیجئے، جس کا چوری کیا ہے اس کو پیسے دلوا دیجئے، اسے معاف کر دیجئے۔ جب اسامہ نے سفارش کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو گئے، کہا اے اسامہ تیری ہمت تو اللہ کے حد میں سفارش کرتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر فرمایا تھا لو سکت فاطمہ بنت محمد لقطعت یادہا، فرمایا تھا کہ اے اسامہ سن لو، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ چوری کرتی میں اس کا ہاتھ کاٹ ڈالتا۔ اسلام میں یہ انصاف ہے، اسلام میں مساوات ہے، برابری ہے۔ کوئی بھی ہو چوری کرنے والا، اگر چاہے وہ نبی کے خاندان سے ہو یا کسی غیر خاندان سے ہو، اسلام کہتا ہے اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ کہ اے اسامہ تم نے کیسے ہمت کی، سفارش کرو، اگر میری بیٹی فاطمہ چوری کرتی اس کا ہاتھ کاٹ ڈالتا۔ یہ آپ نے انصاف کا عملی ثبوت پیش کیا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ نبی کی بڑی چوری کرے، لیکن ایک بات آپ نے کہہ دی کہ کوئی بھی چوری کرتا ہے، چاہے وہ شریف خاندان کا ہو، کوئی بھی خاندان کا ہو، اس کا ہاتھ کاٹنا اسلام کا یہ قانون ہے۔ پھر فرمایا تھا کہ تم سے پچھلی قومیں تھی، اس کا یہ معاملہ تھا، اس قوم کے اندر کوئی شریف چوری کرتا تو اس کو معاف کر دیا کرتے تھے، جب کوئی معمولی سے اس کو ہاتھ کاٹتے تھے، ان کے یہ معاملہ تھا۔ اسلام میں یہ بات نہیں ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام میں یہ ثبوت یہ پیغام دیا کہ تمام کے تمام انسان برابر ہیں، کوئی بھی ہو، کالا ہو گورا ہو، اگر چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اسے معاف نہیں کیا جائے گا۔ وہ کہ پیغام دیتے ہیں اسلام کی نگاہ میں سب برابر ہے، کیا وہ کسی خاندان کا ہو، برابر ہے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کلکم من آدم و آدم من تراب، کہ اے لوگوں سنو، تمام کے تمام انسان آدم سے پیدا ہوئے ہیں اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ پیغام دیا کہ انسان مٹی پیدا ہوا ہے، اس ضروری کے انسان کے اندر ذلت ہونی چاہیے، عاجزی ہونا چاہیے، انکساری ہونا چاہیے کہ انسان تکبر کرے۔ یہ پیغام آپ نے دیا۔ ساتھ یہ بھی بتایا کہ جب آدم مٹی سے بنے ہیں اور تمام کو تمام جو ہے آدم سے پیدا ہوئے ہیں تو سب کو سب برابر ہیں، آپ نے یہ پیغام دیا۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن کی آیت نازل ہوئی اقربین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ خطبہ آپ کھڑے ہوئے تقریر کیا، فرمایا یا معاشر قریش
کہا تھا اے قریش کے لوگوں اپنے آپ کو جنت کے بدلے بیچ لو، میں تمہیں کچھ بھی کام نہ آؤں گا۔ پھر فرمایا تھا کہ اے بنی عبد مناف اپنی فکر کرو، جہنم سے بچنے کا جو ہے کچھ اپائے کر لو، کوئی نیک کام کر لو، میں تمہیں کچھ بھی کام نہ آؤں گا۔ پھر فرمایا تھا یا صفیہ اے صفیہ، اے میری پھوپھی، دنیا میں جو کچھ مانگنا ہے مانگ لیجئے، وہاں میں کچھ بھی کام نہ آؤں گا۔ وہاں ایسا یہ نہ سمجھیے گا کہ میں نبی کی پھوپھی ہوں یہ بچ جاؤں گی، یہ میں سوچیے گا دنیا میں کچھ نیک کام کر لیجئے، اچھے کام کر لیجئے، ورنہ وہاں اب پکڑی جائیں گی، میں بچا نہیں پاؤں گا۔ پھر فرمایا تھا کہ اے فاطمہ یا فاطمہ بنت محمد سلینی ما شئتی، اے محمد کی بیٹی فاطمہ تم دنیا میں جو کچھ مجھ سے مانگنا ہے مانگ لے، میں تمہیں وہاں کچھ بھی کام نہ آؤں گا۔ کہتا اے میری بیٹی فاطمہ دنیا میں جو کچھ مانگنا مجھ سے مانگ لے، میں تمہیں دوں گا، یا مرنے کے بعد میں تمہیں کچھ بھی کام نہ آؤں گا۔ یہ مت سمجھنا کہ میں محمد کی بیٹی ہوں۔ محمد کون؟ یہ امام الانبیاء ہے۔ محمد کون؟ جو پورے کائنات میں سب سے اچھا انسان ہے۔ محمد کون؟ جو سب سے عظیم انسان ہے۔ میں اس کی بیٹی ہوں، یہ مت سمجھنا اس لیے مجھے معاف کر دے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا بھی انصاف ہے، عدل ہے، جو نیک کام کرے گا اس کے لیے معافی ہے، جو اچھا عمل کرنے والا ہوگا، چاہے محمد کی بیٹی ہو یا کوئی بھی ہو، وہ اس کے لیے اللہ کے یہاں مغفرت ہے، معافی ہے۔ اگر کوئی نیک کام نہیں کرتا ہے تو اس کے لیے معافی نہیں ہے۔ یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ فلاں خاندان کا ہوں میں بچ جاؤں گا، وہاں خاندان کا معاملہ نہیں ہوگا۔ اگر معاملہ خاندان کا ہوتا تو نبی کا چچا ابو طالب جنت میں نہ جاتا۔ نبی کا چچا ابو طالب ہے، چچا ابو طالب جتنا آپ کی بڑی مدد کی ہے، ہر موقع سے آپ مدد کی ہے، ہر موقع واپس ساتھ دیا ہے، بلکہ میں کہہ سکتا ہوں جتنی محبت ابو طالب کو نبی سے تھی شاید ہم کو بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ بڑی محبت تھی ابو طالب سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو طالب کو۔ یہی وجہ ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے تو لوگوں کو دکھا کر کے سلاجہ کرتے تھے۔ جب رات ہوتی تھی جہاں پر نبی سوتے تھے وہاں پر بیٹا سلا کرتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آر بھیجا کرتے تھے، کیونکہ اگر کوئی مارنے آئے تو میرا بیٹا مرے، نبی نہ مرے۔ نبی سے بڑی محبت تھی ابو طالب کو، نبی کے خاطر ابو طالب کو شیر ابو طالب میں محصور ہونا پڑا، نبی کے خاطر ابو طالب کا بائیکاٹ کیا گیا، بڑی محبت ہے ابو طالب کو۔ لیکن وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا، چونکہ ایمان نہیں لایا، ایمان سے محروم رہا۔ اسلام میں خاندان کا معیار نہیں ہے۔ اگر یہ بات ہوتی کہ خاندان کا معیار ہوتا تو نبی کا چچا جہنمی نہ ہوتا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ نبی کا چچا جہنم میں ہوگا۔ اللہ نہیں فرماتے ہیں کہ جہنم میں سب سے ہلکا عذاب جو ہوگا وہ پاؤں کے ہلکا عذاب یہ ہوگا کہ پاؤں کے نیچے ایک آگ رکھا جائے گا، اس آگ سے دماغ ایسے کھولے جس سے ہانڈی میں تیل کھولتا ہے۔ سب سے ہلکا عذاب ہوگا جہنم کا کہ پاؤں کے نیچے، دونوں پاؤں کے نیچے دو انگارے ہوں گے، اس سے دماغ ایسے کھولے گا جیسے ہانڈی تیل کھولتا ہے۔ کہا یہ کون ہوگا؟ کہ یہ ابو طالب ہوگا، ابو طالب کو عذاب دیا جائے گا۔ اب آپ سمجھے گا سب سے بھاری عذاب ہے، یہ سب سے ہلکا عذاب یہ ہوگا۔ تو میں کہہ رہا تھا اگر خاندان میں یار ہوتا تو ابو طالب جہنمی نہ ہوتا، خاندان میں یار ہوتا تو بلال جنتی نہ ہوتا۔ بلال کون ہے؟ حبشی ہے، غلام ہے، کالے کلوٹے ہیں، ان کے چہرے میں کہیں خوبصورتی نہیں۔ بلال کا معاملہ یہ ہے کہ چہرے میں کہیں خوبصورتی نہیں، ہر جگہ پر شکلی ہے، آنکھ بھی ویسے ہی ہے، گال بھی ویسی ہے، موٹی موٹی ہونٹ ان کی ہے، لیکن قرآن جائے یہ ہے تو بلال پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج ہوا تھا آپ نے جنت دیکھا تھا، جہنم دیکھا تھا، آپ جنت میں دیکھا کہ آپ نے جنت میں دیکھا کہ آپ کے جنت میں گھوم رہے تھے، دیکھا کہ بلال کے چلنے کی آواز آ رہی ہے، بلال زندہ ہے، بلال مرا نہیں ہے، دنیا میں چل رہا ہے، لیکن آپ نے جنت کے اندر بلال کے چلنے کی آواز سنی، آہٹ سنی۔ پوچھا، واپس آئے، پوچھا بلال کون کام کرتے ہو کہ تمہاری چلنے کی آواز کو میں جنت میں سنی ہے؟ کہا میں تو کوئی کام نہیں کرتا ہوں، ہاں یہ کام یہ کرتا ہوں کہ ہر وضو کے بعد 2 نماز پڑھتا ہوں، وضو پڑھتا ہوں میں، یہ میرا معمول رہا ہے۔ پہلے مطلب یہ ہے اگر خاندان میں یار ہوتا تو بلال جنتی نہ ہوتا۔ بلال میں نے کہا کتنے کالے کروڑے انسان تھے، لیکن اللہ نے کیا مقام بلال کو دیا
کیا مقام بلال کو ہے؟ بلال دنیا میں چل رہے ہیں، جنت میں چلنے کی آواز آ رہی ہے۔ بلال رضی اللہ عنہ کو اللہ نے کیا مقام دیا کہ دنیا کے اندر لاکھوں مسجد ایسی ہیں بلال کے نام بھی بنی ہوئی ہیں۔ بلال کو اللہ نے یہ عزت دی ہے۔ ابو طالب کو عزت نہ مل سکی۔ ابو جہل جب اپنے قوم پر ستار ہوا کرتا تھا وہ جہنم میں جائے گا چونکہ وہ ایمان نہ لایا۔ جو اسلام کے اندر خاندان معیار نہیں ہے، اسلام میں قبیلہ معیار نہیں ہے، اسلام کے اندر عمل معیار ہے۔ جو عمل کرے گا چاہے وہ کہیں کا رہنے والا ہو وہی اللہ کے یہاں برگزیدہ ہے، اللہ کے وہی مکرم ہے، وہی باعزت ہے۔ اگر اسلام میں اگر بستی یا گاؤں یا شہر معیار ہوتا تو شہیب رومی جنت نہ جاتے۔ شہیب رومی کون؟ روم کا رہنے والا۔ کبھی آپ سوچتے تھے کہ بلال جنت پہ جائے، شہیب جنت پہ جائے، میرا چچا جہنم میں جائے؟ کبھی سوچا کرتے تھے، چاہتے تھے کہ بس ایمان لے آئے، لیکن اللہ کو منظور نہ تھا۔ اللہ کے بتایا مقصود تھا کہ اے محمد ایمان آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، ایمان کی توفیق دینا میرے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہتے ہم دیا کرتے ہیں۔ اس لیے اے میری ماں اور بہنوں میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں اللہ نے آپ کو مسلمان بنایا ہے، یہ اللہ کا آپ کو فضل ہے، ورنہ ممکن تھا آپ کی پیدائش یہودی گھر میں ہوتی، عیسائی گھر میں ہوتی، آپ کی پیدائش کسی مجوس کیا ہوتی، آپ کی پیدائش کسی کا کفار کیا ہوتی، آپ اس نعمت سے محروم ہوتے۔ اگر اللہ نے آپ کو مسلمان بنایا ہے شکر ادا کیجئے۔ شکر اس کا یہ ہے کہ نماز کی پابندی کیجئے، دیندار بنیے، صالح بنیے، ورنہ آپ یہ مت سمجھیے کسی مسلمان ہونا کافی نہیں ہے، خاندان پیدا ہونا کافی نہیں ہے، یہ اللہ کا احسان ہم پہ ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اسلام میں ہر معاملے میں عدل ہے، مساوات ہے، برابری ہے، انصاف ہے، انصاف کام لیا جائے، اسلام کی تعلیم ہوا کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ثبوت دیا ہے، ہر موقع پر آپ نے انصاف کا دامن کبھی نہیں چھوڑا ہے۔ جب بھی کوئی معاملہ آیا ہے آپ نے انصاف کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کا بھی یہی معاملہ رہا ہے، انہوں نے انصاف سے کام لیا ہے۔ دیکھیے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، ان کے زمانے کے اندر فاروق اعظم بہت بڑے خلیفہ ہیں اور بہت ہی غیور، بہت ہی بڑے مسلمان ایماندار ہیں، ایمان والے ہیں۔ ان کے زمانے میں ایک ذمی کو ایک مسلمان قتل کر دیتا ہے۔ ایک مسلمان ذمی کافر، مسلمان کافر ہے، ذمی کافر ہے۔ ایک ذمی اسے کہتے ہیں جو کافر ہو مسلمان کو ملک میں رہے، مسلمان کو پناہ دے، جو ذمی کہا جاتا ہے۔ تو ایک مسلمان نے ذمی کو قتل کر دیا ہے، وہ ذمی اس کا وارث، اس کے گھر والے فاروق اعظم کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے فاروق اعظم، اے خلیفۃ المسلمین، آپ ایک مسلمان نے ہمارے ایک آدمی کو قتل کر دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جس نے قتل کیا ہے اس کو ذمے کے حوالے کیا جائے، حوالے کیا جائے۔ ایسا ہی ہوتا ہے، ذمے کو ان کے حوالے کیا جاتا ہے۔ لوگوں نے چاہا تھا، لوگوں کی خواہش یہ تھی کہ کچھ فدیہ دے دیا جاتے، پیسے دے دیا جاتے اور اس کو معاف کروا دیا جاتا، لیکن فاروق اعظم نے کہا کہ نہیں، اسلام میں عدل ہے، اسلام میں انصاف ہے۔ کوئی بھی ہو، چاہے ذمی ہو چاہے مسلمان ہو، جس نے ناحق قتل کیا ہے، کسی کو ناحق قتل کرنا اسلام میں حرام ہے۔ چنانچہ فاروق اعظم نے حکم دیا اس مسلمان کو ذمی کے حوالے کیا جائے۔ ایسا ہی ہوا، ذمے کے حوالے کیا گیا اور اس ذمے کے گھر والوں نے اس مسلمان کو بدردی سے قتل کر دیا۔ قتل کا بعد اسلام میں قتل ہے۔ آپ کو قتل کرتا ہے اسلام قتل کیا جائے، آپ کو ناک پھوڑتا ہے ناک پھوڑا جائے، آنکھ پھوڑتا ہے اسلام، اس کی سزا اسلام میں یہی ہے۔ اس نے قتل کیا، تو کہنے مطلب یہ ہے اسلام کا یہ عدل ہے۔ اگر اس عدل کو دنیا میں نافذ کیا جائے، دنیا کے اندر جو ہنگامے ہو رہے ہیں، جو چوری چکاری ہو رہی ہے، جو کو وہ نہیں ہوگا۔ لیکن اسلام میں جو کہ ہمارے یہاں عدل نہیں ہے، انصاف نہیں ہے، ہمارے پیسے کا کام چلتا ہے، اس کا کام چلتا ہے، یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں چین سکون نہیں ہے۔ یہی عمر فاروق اللہ عنہ ہے، ان کا بیٹا عمر فاروق کا اپنا بیٹا ابو سہمہ رضی اللہ عنہ شراب پی لیتے ہیں۔ انسان ہے، انسان غلطی ہو جاتی ہے، انسان کوئی بھی ہوا کرتی ہے، کوئی بھی ہو، کسی کی صحبت میں، کسی کی دوستی میں وہ شراب پی لیتے ہیں۔ ابو سہمہ نے شراب پی لیا ہے،
عمر فاروق کو معلوم ہوتا ہے کہ میرے بیٹے نے، میرے رخت جگر نے شراب پی لیا ہے، ہم آپ ہوتے مطلب چھپا دیتے، دبا دیتے، ہم اس کو ظاہر نہ کرتے، لیکن فاروق اعظم رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں۔ فاروق اعظم وہ ہیں جن کی زبان میں قرآن بولتا تھا، جن کی زبان پہ جو وحی آیا کرتی تھی۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بہت ہی اعلیٰ قسم انسان ہیں۔ ملک کو معلوم ہوتا ہے کہ میرے بیٹے نے شراب پی ہے، فوراً بیٹا طلب کرتے ہیں اور حکم دیتے ہیں کہ 80 کوڑے مارا جائے، کیونکہ شراب کی سزا اسلام میں 40 کوڑا بھی ہے اور ہر بادشاہ چاہے تو 80 بنا سکتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ 80 کوڑے مارا جائے۔ چنانچہ عمر فاروق کے بیٹے کو ابو شامہ کو 80 کوڑا مارا گیا، اسی سے اس کا انتقال بھی ہو گیا۔ یہ ہے اسلام کا انصاف۔ اسلام ہر معاملے میں انصاف کرتا ہے، اپنا ہو یا پرایا ہو، چاہے اپنا بیٹا ہی کیوں نہ آ جائے، انصاف کرتا اسلام کرتا ہے۔ اور آگے بڑھیے، تاریخ کے اندر ایسے واقعات بہت کم ملیں گے۔ تاریخ پڑھ لیجئے، دوسری قوم میں یہ واقعہ نہیں ملے گا، اسلام کا یہ امتیاز ہے، اسلامی واقعہ ملے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت علی یہ مسلمانوں کے خلیفہ ہو چکے ہیں۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد یہ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، مسلمانوں کے امیر ہیں، یہ مسلمانوں کے بادشاہ ہیں، مسلمانوں کے حاکم ہیں۔ یہ ایک جنگ بجا رہے ہیں، تلوار ان کی گر جاتی ہے، تلوار کہیں گر جاتی ہے، ایک یہودی تلوار ملتی ہے، تلوار یہودی پاتا ہے، اور جب واپس آتے ہیں دیکھتے یہودی تلوار کہیں بیچ رہا ہے۔ اتفاق سے علی وہاں پہنچ جاتے ہیں، کہتے ہیں ارے یہ یہودی تلوار تو میری ہے، تلوار میری ہے۔ اندازہ کیجئے، یہودی کہہ رہا ہے نہیں تلوار میری ہے، دونوں میں بحث ہو آتی ہے۔ حضرت علی کہہ رہے ہیں تلوار میری ہے، اور یہودی کہہ رہا ہے تلوار میری ہے۔ اندازہ کیجئے آج کہ اگر ہمارے حکمراں ایسا انصاف کرنے لگے تو شاید دنیا کے اندر امن و سکون ہو جائے، کسی کا حق نہ مارا جائے۔ غریب چونکہ جہاں انصاف ہوتا ہے غریب بھی اپنے آپ کو طاقتور محسوس کرتا ہے۔ جہاں انصاف ہوگا غریب سمجھتا ہے کہ میں بھی طاقتور ہوں، جہاں انصاف نہیں ہوتا ہے غریب کی باقیمت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اس سماج میں انصاف ہوا کرتا تھا، غریب سمجھتا تھا کہ میں طاقتور ہوں۔ یہودی ہے وہ، مسلمانوں کی حکومت ہے، حکومت مسلمانوں کی ہے، اقاضی مسلمان کا ہے، جسٹس مسلمانوں کا ہے۔ اندازہ کیجئے حضرت علی کہہ رہے ہیں تلوار میری ہے، اور وہ یہودی کہہ رہا ہے تلوار میری ہے۔ یہودی کہتا ہے چلو قاضی پاس چلتے ہیں۔ قاضی کے دونوں آئے ہوئے ہیں، ایک طرف مسلمانوں کا بادشاہ ہے، مسلمانوں کا قائد ہے، مسلمانوں کا خلیفہ ہے، امیر المومنین ہے، تو ایک ادنا یہودی ہے، ایک معمولی یہودی ہے۔ قاضی شریح کے پاس معاملہ آتا ہے۔ قاضی شریح بہت بڑے منصب قاضی ہوا کرتے تھے، انصاف کیا کرتے تھے، انہوں نے کبھی نہیں دیکھا کہ میرے سامنے کون ہے، عام آدمی ہے یا کوئی بڑا آدمی ہے، انہوں نے ہمیشہ انصاف کیا ہے۔ قاضی شریح کا انصاف بہت مشہور ہوا کرتا ہے۔ قاضی شریح کے پاس دونوں آئے ہوئے ہیں، ایک طرف مسلمانوں کا بادشاہ ہے، مسلمانوں کا خلیفہ ہے، تو ایک معمولی یہودی ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ یہ تلوار میری ہے، یہودی کہتا ہے تلوار میری ہے، اور تلوار یہودی کے ہاتھ میں ہے۔ قاضی شریح کہتے ہیں اے علی گواہ پیش کرو کہ تلوار تمہاری ہے۔ حضرت علی فوراً اپنے بیٹے حسن کو پیش کرتے ہیں اور پھر اپنے غلام کو پیش کرتے ہیں۔ قاضی شریح کہتے ہیں کہ اے علی آپ کو معلوم نہیں باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی قبول نہیں ہوتی ہے، باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی قبول نہیں ہوتی، یہ گواہی پوری آپ کی نہیں ہوئی، کوئی اور گواہ پیش کیجئے۔ کہا کوئی اور گواہ نہیں ہے، میں کوئی تھا ہی نہیں ہے، صرف میرا بیٹا حسن تھا، میرا غلام تھا۔ کہا اسلامی قانون کے نگاہ سے باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی قبول نہیں کی جاتی ہے، آج گواہی پوری نہیں ہوئی، یہ اس لیے تلوار یہودی کی ہے۔ کہتے ہیں کہ تلوار چونکہ گواہی پوری آپ کو نہیں ہوئی، گواہ آپ نے پیش نہیں کیا، گواہ نہیں پیش کر سکے، یہ اس لیے تلوار یہودی کی ہے۔ اور قاضی شریح اس تلوار کو یہودی کہا دیتے ہیں کہ یہودی تلوار لو، چونکہ علی کے پاس گواہ نہیں ہے، یہ تلوار ان کی نہیں ہے۔ جب ایک یہودی نے دیکھا کہ اس منصف قاضی نے کتنا اچھا فیصلہ کیا ہے، تو اس نے کہا تھا قسم اللہ کی یہ دین جو ہے غالب رہے گا، یہ دین حق دین ہے جس میں اتنا بڑا انصاف ہو کہ اپنے ہی حاکم کے خلاف ان کا اپرادھ بھی فیصلہ کرے۔
اس کا مطلب ایک دین بالکل حق ہے۔ چنانچہ وہ یہودی کہتا ہے کہ اے علی، آپ اپنے قاضی کے پاس لائے تھے، سمجھ رہے تھے کہ فیصلہ میرے حق میں ہوگا، لیکن فیصلہ تو میرے حق کیا ہے؟ جائیے، یہ تلوار آپ ہی کی ہے، تلوار میری نہیں ہے، تلوار میں نے پایا تھا۔ اور وہیں پر وہ قاضی وہیں یہودی مسلمان ہو جاتا ہے، اور پھر وہ جنگ میں جاتا ہے، جنگ میں یرموک جاتا ہے، وہ شہید ہو جاتا ہے۔ اس آدمی کو ایک وقت نماز پڑھنے کا نہیں ملتا ہے، ایک وقت نماز پڑھنے کا نہیں ملتا ہے، صرف مسلمان ہوا ہے اور شہید اور جنتی ہو جاتا ہے۔ یہ کہنے مطلب یہ ہے، اسلام نے ہر موقع پر انصاف کا ثبوت دیا ہے، چاہے اپنا ہو یا پرایا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ فرماتے ہیں قیامت کے دن اتنی تیز دھوپ ہوگی، سورج جو ہے 1 میل کے فاصلے پر ہوگی، 1 میل مطلب لوگ اب ہاتھ سے سورج چھوئیں گے، سورج بالکل قریب ہوگا، سورج بالکل نزدیک ہوگا۔ اس دن جو ہے 7 لوگ اللہ کا سائے میں ہوں گے، اس دن لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے، کسی کا پسینہ ناک تک ہوگا، کسی کا پسینہ چھاتی تک ہوگا، عمل کے اعتبار سے جو معاملہ ہوگا۔ اس دن جو ہے 7 لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، اس میں امام العادل بھی ہوگا، نہیں وہ امام انصاف کرتا ہے، انصاف کرنے والا قاضی، انصاف کرنے والا حاکم، انصاف کرنے والا سرپنچ، انصاف کرنے جو بھی ہو، جج ہو، انصاف کرتا ہے، وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ان لوگ بنائیں کہ ہم بھی ہر معاملے میں انصاف کریں، چاہے معاملہ گھر کا معاملہ ہو، گھر کے اندر بھی ضروری ہے کہ انصاف کیا جائے۔ اگر کسی کے پاس 4 بچے ہیں، ضروری ہے کہ وہاں بھی انصاف کیا جائے۔ اگر 4 بچے ہیں تو چاروں کے ساتھ انصاف کیا جائے، یہ اسلام کا قانون ہے۔ انصاف صرف پنچایت میں ہی نہیں، انصاف گھر میں ہونا چاہیے۔ اگر کسی کے پاس 4 بیوی ہے یا 2 بیوی ہے، وہاں بھی انصاف ہونا چاہیے۔ اللہ نے فرماتے ہیں کہ جو لوگ انصاف نہیں کرتے ہیں، گھر کے اندر ہوں یا گھر کے باہر ہوں، اپنے اولاد کے بیچ میں بیٹا ہو یا بیٹی ہو، اس کے بیچ انصاف نہیں کرتے ہیں، قیامت میں اس حال میں آئیں گے، اس کا 1 انگ کٹا ہوا ہوگا، اس کا 1 انگ کٹا ہوا ہوگا، تو 1 انگ باقی ہوگا۔ جو انصاف نہیں کرتے ہیں قیامت کے دن اس حال میں آئیں گے کہ اس کا 1 انگ پورا کٹا ہوا ہوگا، پورا آدھا انسان ہوگا، ایسے آئے گا۔ کیا ہم چاہتے ہیں کہ قیامت دن ایسے آئے کہ ہم اس حال میں آئے کہ ہمارا 1 انگ کٹا ہوا ہو؟ اگر ایسی بات ہے تو پھر انصاف مت کیجیے۔ اگر چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن اب اس حال میں آئے کہ آپ بالکل بہت ہی خوبصورت ہوں، اچھی شکل میں ہوں، اچھی حالت میں ہوں، انصاف سے کام لیجیے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ نے فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن انصاف کرنے والے نور کے ممبر پر ہوں گے، نور کا اللہ ممبر بنائے گا، روشنی کا ممبر بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر بات پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نور کا ممبر بنائے گا، انصاف کرنے والے نور کے ممبر پر براجمان ہوں گے۔ اس بات کی علامت ہوگی کہ انصاف کرتا تھا۔ انصاف کرنے والے کی یہ اہمیت ہے، یہ برتری ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اسلام میں مساوات ہے، اسلام میں برابری ہے، عدل ہے۔ اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ عورت میں مرد میں بھی انصاف ہونا چاہیے۔ جس طرح مرد باہر کام کرتا ہے، عورتیں بھی کام کرے۔ ہاں، عورت کام کر سکتی ہے، منع نہیں ہے، پردے کے اندر کام کر سکتی ہے، لیکن یاد رکھیے عورت کی ساخت الگ ہے، مرد کی ساخت الگ ہے۔ عورت اپنے اعتبار سے پردے میں رہ کر جو ہے کام کریں گی، ایسا نہیں کہ مرد اگر جو ہے جیسے رہتا ہے عورت ایسے نہیں رہے گی۔ چونکہ انصاف کہتے ہی ہے کہ جو جس چیز کا محل ہے، جو جس طرح کا ہے اس کا معاملہ کیا جائے۔ انصاف کا مطلب ہوتا ہے کہ جو آدمی جس لائق ہے اس کا ویسا معاملہ کیا جائے۔ جیسے مان لیا جائے کہ ایک اسٹیج ہے، وہاں علماء کی جگہ ان کی مجلس ہے، تو علماء کی مجلس میں ایک عام آدمی کو وہاں بٹھائیں گے تو جیب نہیں دے گا، چونکہ ان کا ایک معیار ہوا کرتا ہے۔ ہر ایک کے معیار کے اعتبار سے معاملہ کیا جائے، جس کا جو معیار ہے یہ صاف ہے، صاف مطلب یہ نہیں سب برابری کیا جائے۔ تو یہ مطلب یہ ہے کہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اسلام میں انصاف کی، عدل کی تعلیم دی گئی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ہر معاملے میں انصاف و عدل سے کام لیں، گھر کے اندر بھی گھر کے باہر بھی انصاف سے کام لیں۔ ایسا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہم پیارے ہیں، ورنہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہم مبغوض ہیں۔ اللہ تعالیٰ